کسی ایمرجنسی کے تحت کہیں سفر کرایا جاتا ہے۔ سفر کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے، اور اس وقت جس چیز کی پاکستان میں ضرورت ہے کوئی بھی ایسا چینل موجود نہیں کہ طرز زندگی تبدیل کر دیا جائے۔ تو اب یہ خوشخبری ہے، ہمارا پروگرام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے دوسرے پروگرام ختم ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موضوع ہے سفر اور مریض۔ بعض اوقات مریض کو کسی ایمرجنسی کے تحت کہیں سفر کرایا جاتا ہے، چاہے وہ میڈیکل کے سلسلے میں ہو یا کسی گھر میں یا کسی شہر میں، شہر سے دور کسی جگہ پر کسی ایمرجنسی کے طور پر کوئی خاندانی کوئی حادثہ جو اسے مجبور کر دے، یا کوئی ایسی شادی جس میں لازمی شرکت کرنی ہو، لوگ اسے ہم نے دیکھا کہ مریضوں کو لے کر شادی ہال میں پہنچتے ہیں۔ لیکن اسی طرح اصل مقصد کہ کوئی بھی سفر ہو، اگر مریض کو سفر کرنا ضروری ہے تو وہ کون سی احتیاطیں ہیں جو مریض کرے گا، اور کن چیزوں کا اسے اس دوران خیال رکھنا ہے، جانے کی اس کی تیاری کیسے کی جائے، اور اس کے ساتھ جو سفر کرے گا، ظاہر ہے کہ مریض تنہا سفر نہیں کر سکتا، میڈیکلی بھی اجازت نہیں اور قانونی طور پر بھی کچھ ممالک میں اجازت نہیں ایسے مریضوں کو کہ جو خطرناک امراض کا شکار ہیں۔ سفر کے حوالے سے بہت سی خوبصورت باتیں حدیث مبارکہ میں موجود ہیں کہ سفر کرنے سے انسان کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، اس میں معاشی حالات بھی ہیں اور صحت کے حالات بھی ہیں۔ سفر کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے، اور وہ حدیث مبارکہ جس کے بارے میں اکثر ہم سنتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین کا سفر کیوں نہ اختیار کرنا پڑے، چاہے چین کیوں نہ جانا پڑے۔ تو اس سے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ اگر چین کا سفر اختیار کیا جائے تو علم حاصل ہوگا، اور صرف چین کو ایک مثال کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، ورنہ تو کسی بھی ملک کا سفر اختیار کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور سے ایک مسلمان مریض اگر سفر کرے تو اسے کون سی احتیاطیں کرنی ہیں، اور مسلمانوں کے علاوہ دیگر افراد وہ سفر کے دوران کیا کیا احتیاطیں کریں گے، اور اس وقت جس چیز کی پاکستان میں ضرورت ہے وہ طرز زندگی کو تبدیل کرنے کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کوئی بھی ایسا چینل موجود نہیں جو آپ کو رہنمائی کرے۔ ایک تو صرف یہ کہ باتیں کی جاتی ہیں مختلف چینلز پر کہ طرز زندگی تبدیل کر دیا جائے، اس کے بعد وہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا پروگرام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے دوسرے پروگرام ختم ہوتے ہیں۔ سفر کی دو صورتیں ہیں، ایک تو ہے اپنے شہر کے اندر سفر، اور دوسرا ہے شہر سے باہر سفر۔ اور پھر شہر سے باہر سفر میں تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص 60 کلومیٹر تک کا سفر طے کرتا ہے، تقریباً 60 کلومیٹر، تو اس میں اسے نماز تک رعایت دی گئی ہے۔ یہ صحت مند آدمی کے لیے ہے۔ مریض کو گھر پر رعایت ہے کہ وہ گھر پر نماز پڑھے تو وہ مختصر سے نماز پڑھ سکتا ہے، فرائض کو ادا کر لے اور وتر کو ادا کر لے، واجب کو۔ لیکن اور بھی سہولتیں ہیں۔ سفر کرنے سے صحت حاصل ہوتی ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، سفر کرنے سے مریض کو صحت حاصل ہوتی ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ جامع الصغیر اور ابو نعیم، ان دونوں میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں فرمایا طبیب اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ روایت ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر کرو صحت حاصل ہوگی۔ سفر کرنے سے انسان جس ماحول میں بیمار ہوا ہے، ایک تو وہ ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، وہ گھر، وہ علاقہ اور وہ شہر، اس شہر کی جو بیماریاں ہیں، اس شہر میں اگر پولوشن ہے یا جو بھی ہے، سفر کرنے سے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ پھر پانی کی تبدیلی ہوتی ہے، پھر خوراکوں کی، سبزیوں کی، دوسرے جو اگر کسی علاقے میں گیا ہے انسان، کسی دوسرے شہر میں گیا ہے، وہاں کے سبزیوں وغیرہ کی، وہاں کے جانوروں کی، وہ خوراک کی جو تبدیلی ہے وہ بھی انسان کو ذرا سا اس کے جو حواس ہیں وہ بحال ہوتے ہیں ان ماحول میں جا کے۔ پھر جن لوگوں کے درمیان تھا
جب وہاں جائے گا تو نئے لوگ ملیں گے، نئی باتیں ہوں گی، اس طرح اس کا ذہنی طور پر بھی وہ تھوڑا سا مصروف ہوتا ہے، اپنی بیماری کی جانب سے اس کا خیال الگ ہو جاتا ہے۔ تو اگر سفر کرنا ہے تو کسی اچھے صاف ستھرے علاقے کا سفر کیا جائے۔ ایک سفر وہ ہے کہ اگر سفر کرو صحت حاصل ہوگی، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم علاج کی نیت سے بھی کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں، تو یہ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہے کہ سفر کرو صحت حاصل ہوگی۔ تو وہ لوگ جو ایسی شدید امراض میں مبتلا ہیں، جس میں وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی جو ویکنس بہت زیادہ ہے، جنرل ویکنس، ان کی جو صحت کی قوت اور طاقت وہ کم ہو چکی ہے، چلنا پھرنا ان کے لیے دشوار ہے، ذرا سا چلتے پھرتے ہیں چکر آ جاتے ہیں، اور ان کی جو طبیعت ہے وہ بگڑنے لگتی ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور الٹیاں قے کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر سفر کرا دیا جائے تو یقیناً انشاءاللہ ایسی تبدیلی آئیں گی۔ اسی لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے گئے تھے کہ ایسے لوگوں کو وہاں رکھا جائے اس ماحول سے دور، اور ہاسپٹل بھی اسی نیت سے بنائے گئے تھے کہ اپنے گھر کے ماحول سے نکال کے انسان کو لایا جائے تو اس نئے ماحول میں وہ انشاءاللہ جلد صحت یاب ہوگا۔ سفر پر جانے سے پہلے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ اجازت نہ دیں تو سفر اختیار نہ کیا جائے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے جس میں مسلم کی حدیث ہے اور مشکات میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر مشقت کا ایک حصہ ہے کہ آدمی کھانے پینے اور سونے سے محروم رہتا ہے، جب ضرورت پوری ہو جائے تو گھر آنے میں جلدی کرے۔ سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہوگی کہ آپ کی ادویات، آپ کے ساتھ کتنی ادویات آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ جہاں جانا ہے جو منزل ہے وہاں وہ ادویات دستیاب ہیں یا نہیں۔ اور خاص طور سے اگر فرض کیجئے آپ ڈائلیسس کے پیشنٹ ہیں تو جانے سے پہلے اس بات کو کنفرم کیجئے کہ جس شہر میں آپ جا رہے ہیں وہاں کو ڈائلیسس کا سینٹر ہے، جہاں اگر ایمرجنسی میں آپ کو ضرورت پیش آئی، اپنے وقت سے، وہ ایک جو وقت ہوتا ہے کہ کتنی بار ہفتے میں یا ہر چند دن کے بعد ڈائلیسس کیا جاتا ہے، تو اس کی وہاں سہولت موجود کتنی ہے، اور پھر جانے سے پہلے آپ وہاں اطلاع بھی کر سکتے ہیں۔ آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جنہیں میسر نہیں وہ اپنے عزیز رشتہ داروں سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہاں ڈائلیسس یا امراض قلب یا امراض جگر کا کوئی مرکز یا کوئی اچھے ڈاکٹر اس کو وہ تیار رکھیں کہ اگر آپ وہاں پہنچتے ہیں، کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکیں۔ جیسے میں نے کہا کہ سفر کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی شادی میں سفر ہے یا کسی کا انتقال ہے اس میں شرکت کرنی ہے، یا پھر خود ایک میڈیکل پرپس کے لیے، علاج معالجے کے لیے سفر کرنا ہے۔ تینوں صورتوں میں ان چیزوں کو کنفرم کیجئے۔ سورہ النور آیت نمبر 61، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، نابینا پر کسی قسم کی ادائیگی فرض ہونے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح ٹانگوں سے محروم چلنے سے معذور پر ذمہ داری نہیں ہے، اور بیمار، محتاج، تیماردار پر بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مسافر پر بھی بہت سی ذمہ داریاں نہیں ہیں کہ وہ روزہ رکھنے کے لیے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو گھر آ کے پورا کر لو۔ اور اسی طرح یہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے روزوں کے حوالے سے، ہی ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 184، جو تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو پھر دوسرے دنوں میں روزوں کو پورا کرے۔ یہاں لفظ روزہ تو نہیں ہے لیکن ان کو پورا کرے، اس سے مراد ہے روزوں کو پورا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، 3 آدمیوں کی دعا بے شک قبول کی جاتی ہے، بلا شک قبول کی جاتی ہے، والد کی دعا، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص بیمار ہو جائے یا سفر کرے تو صحت اور اقامت کی حالت میں جو عمل کرتا تھا اس کو ثواب اس حالت میں بھی دیا جائے گا، لیکن جو کہ وہ صحت کی حالت میں اللہ کی بندگی کرتا تھا، جو اس سے ممکن تھا وہ احکامات پر عمل کرتا تھا، وہ اعمال
جب وہ بیمار ہو جائے گا، وہ نہیں کر پائے گا، اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اب بیمار ہو چکے ہیں اور بیمار ہونے کے بعد ہم فلاں اعمال کیا کرتے تھے، اب تو وہ نہیں کر سکتے، تو ان کو اب یہ خوشخبری ہے کہ وہ جتنے بھی اعمال اچھے کرتے تھے ان سب کا ثواب برابر ان کے بیماری کے دوران بھی لکھا جاتا رہے گا اور سفر کے دوران بھی لکھا جاتا رہے گا۔ تو سفر کرنے کے طریقے کیا ہیں، اس پر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں تجارت کے سلسلے میں بحرین جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہا، یعنی وہ اپنے سفر پہ جا رہا ہے، جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مدد کو شامل کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آدمی اپنے گھر والوں میں سفر کے ارادے کے وقت جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس سے بہتر کوئی نائب چھوڑ کر نہیں جاتا۔ تو ناظرین، سفر پر جانے کے بہت سے فوائد ہیں، آپ نے سنے، اور سفر پر جانے کی احتیاطیں آپ نے سنی۔ مریضوں کو سفر پر لے جانے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ وہ سفر کرنے کے قابل ہیں یا نہیں، اور ان کے پاس تمام ادویات، تمام چیزیں جو ڈاکٹرز نے دی ہیں، حکیم حضرات نے دی ہیں، وہ موجود ہیں۔ تو اس تمام اطمینان کرنے کے بعد سفر کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ سفر باعث رحمت ہے اور صحت کا باعث ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔